السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاه وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آؤ نبی کی نماز سیکھیں سیریز کے اس سے پہلے کے ویڈیو میں یا اس سے پہلے کے کئی ویڈیوز میں تہجد سے متعلق یا تراویح سے متعلق گفتگو ہم سن رہے تھے۔ آج اسی سے متعلق ہم آپ کے سامنے اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو کہ تہجد کی جماعت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، کریں تو کیسے کریں، یا اسی طرح سے تہجد کی قضا بھی ہوتی ہے کیا، یہ ساری باتیں آج کی ویڈیو میں بتا کر اس تہجد کے چیپٹر کو ختم کرتا ہوں میں انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد ہم لوگ سنیں گے تراویح کا بیان۔ تہجد اور تراویح الگ ہے یا ایک ہی چیز ہے، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد کے ویڈیوز میں ہم سنیں گے۔ حضرات گرامی، میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے تاکہ آپ کو اور مجھے اس کا ثواب ملتا رہے، صدقہ جاریہ آپ کے لیے بھی ہو جائے، میرے لیے بھی ہو جائے، خیر کو پھیلانے کا اجر آپ کو بھی ملتا رہے، ہمیں بھی ملتا رہے۔ حضرات گرامی، تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تہجد کی جماعت کے سلسلے میں کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تہجد کی نماز تنہا پڑھنی چاہیے۔ تہجد کی جماعت کبھی کبھار جائز ہے، تہجد کی جماعت بھی کر سکتے ہیں۔ ایک شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا شخص آئے اور وہ پہلے کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو پہلا جماعت شروع کرا دے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، میں بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے اٹھا اور جا کر بائیں جانب کھڑا ہو گیا تو آپ نے مجھے سر سے پکڑ کر اپنے دائیں جانب کر لیا، کیونکہ مقتدی دائیں جانب ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ تہجد کی جماعت کے سلسلے میں بات ہو گئی۔ تہجد کی قضا بھی کرنا ہے کیا اگر چھوٹ گئی کسی دن تو؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ کسی نے تہجد پڑھنے کی نیت کی لیکن پھر وہ بھول جاتا ہے یا سویا رہ جاتا ہے تو اس کے لیے نیت کے مطابق ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اور نیند اللہ کی طرف سے اس کے لیے صدقہ ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کی روایت ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جو شخص نیند کی وجہ سے اپنا رات کا وظیفہ یا رات کی کوئی عبادت نہ کر سکے اور وہ اسے فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب لکھ دیا جاتا ہے گویا اس نے وہ رات میں پڑھا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، 747 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ آپ کی نماز تہجد رات کو اگر کسی وجہ سے رہ جاتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کی نماز رات کو نہیں پڑھ پاتے، آپ کسی وجہ سے چھوٹ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت 12 رکعت ادا کرتے تھے، دن میں 12 رکعت ادا کرتے تھے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی رات کے وقت جاگ نہ آتی، یعنی رات کے وقت آپ نہیں اٹھ پاتے یا آپ بیمار ہو جاتے تو دن میں 12 رکعت پڑھ لیتے۔ صحیح مسلم کی یہ بھی روایت ہے، 746 نمبر کی حدیث ہے۔ اس سے پہلے والی 747 کی، جس میں یہ ہے کہ رات کا وظیفہ نہیں پورا کر سکے، ظہر اور فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے تو اس کو اسی طرح کا اجر مل جاتا ہے۔ اسی سے پہلے کی یہ حدیث ہے 746 نمبر کی، جس میں اما عائشہ یہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 12 رکعت دن میں پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ تہجد سے متعلق باتیں ختم ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز تراویح کے بارے میں آئندہ کی ویڈیوز میں ہم تفصیل کے ساتھ سنیں گے، اور جو لوگوں کا اشکال ہے اس پر وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا۔ تراویح کے بارے میں بڑے ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر اس کے بعد وطر کی بحث بھی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، اور حق سننے، حق پر عمل کرنے اور حق بات کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عنایت فرما دے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔